بوڑھے نے آہستہ آہستہ میرے کمر اور میری ٹانگوں پر ہاتھ پڑتے ہی میرا دل جذبات سے کانپ اٹھا۔ میں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر کے کہانی بوڑھا آدمی نوجوان لڑکا۔ میرا نام فرید ہے، میری عمر 50 سال ہے اور زندگی کے اس موڑ پر آ کر میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دل دوبارہ کسی کے لیے دھڑکنے لگے گا۔ میں ایک نجی کالج میں اکاؤنٹس کا کام کرتا۔ سادہ سی زندگی ہے، صبح دفتر اور شام کو خالی گھر کی خاموش دیواریں میرا استقبال کرتی ہیں۔ بیوی کو گزرے 8 سال ہو چکے ہیں اور اولاد نصیب نہ ہوئی۔ میں نے تنہائی کو اپنا مقدر مان لیا تھا، مگر پھر میری ملاقات اس سے ہوئی، اس لڑکے سے جس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کا نام مہروز تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے نقوش اتنے نفیس اور متوازن تھے کہ پہلی نظر میں ہی دل چونک سا گیا۔ گہری آنکھیں، ہلکی سی داڑھی اور بات کرنے کا نرم انداز۔ وہ ہمارے کالج میں بطور وزٹنگ لیکچرار آیا تھا۔ پہلی بار وہ میرے دفتر میں کچھ کاغذات پر دستخط کروانے آیا تو میں نے بس رسمی انداز میں بات کی، مگر جب اس نے مسکرا کر کہا، سر اگر فائل میں کوئی غلطی ہو تو بتا دیجیے گا، میں نیا ہوں ابھی، تو اس مسکراہٹ میں ایسی سچائی تھی کہ دل نے غیر ارادی طور پر اس کے لیے نرم گوشہ بنا لیا۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت بڑھنے لگی، کبھی چائے پر، کبھی لنچ بریک میں۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا اور اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتا۔ میں اسے زندگی کے تجربات سناتا، وہ غور سے سنتا جیسے میرے الفاظ اس کے لیے اہم ہو۔ ایک دن اس نے اچانک کہا، سر آپ سے بات کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اس جملے نے میرے اندر برسوں سے سوئی ہوئی خواہش کو جگا دیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہماری دوستی گہری ہونے لگی۔ وہ مجھے فرید صاحب کہنے کے بجائے صرف فرید کہنے لگا، اور جب اس نے پہلی بار میرا نام بغیر کسی فاصلے کے پکارا تو یوں لگا جیسے عمر کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہو۔ ایک شام کالج کے بعد ہم دونوں قریب کے پارک میں بیٹھے تھے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور درختوں کے پتوں سے سورج کی آخری روشنی چن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ مہروز نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس گرم اور پر اعتماد تھا۔ میں چونک تو گیا مگر ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو کھونے کا خیال بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے اندر جیسے کوئی بند دروازہ کھل گیا۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، محبت عمر کی محتاج نہیں ہوتی، بس دل کی سچائی چاہتی ہے۔ وہ مسکرا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اس دن کے بعد ہماری قربت میں ایک نیا رنگ شامل ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر دن مکمل نہیں سمجھتے تھے، مگر دنیا کی نظریں ہمیشہ نرم نہیں ہوتی۔ کالج میں کچھ لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں، طنزیہ مسکراہٹیں، ادھورے جملے۔ میں نے محسوس کیا کہ مہروز کے چہرے پر کبھی کبھی دباؤ صاف نظر آتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، لوگ باتیں کرتے ہیں مگر میں پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ مضبوط دکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اندر سے احساس تھا۔ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر کبھی بوجھ محسوس ہو تو مجھے چھوڑ دینا، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولا، ایسا مت کہیے، آپ میری کمزوری نہیں میری طاقت ہیں۔ اس لمحے میں نے پہلی بار دل سے دعا کی کہ وقت رک جائے، مگر وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ چند ہفتوں بعد مہروز کو بیرونی شہر ایک بڑی یونیورسٹی سے آفر ملی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور ہچکچاہٹ بھی۔ اس نے کاغذ میرے سامنے رکھا اور کہا، فیصلہ مشکل ہے۔ میں مسکرایا مگر دل کے اندر ہلچل مچ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہے اور میں اس کی راہ میں دیوار نہیں بن سکتا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، یادوں کے دریچے کھلتے بند ہوتے رہے۔ اگلے دن پارک میں وہی بینچ ہمارا منتظر تھا۔ مہروز نے آہستہ سے کہا، اگر میں چلا گیا تو کیا آپ میرا انتظار کریں گے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، محبت انتظار کا دوسرا نام ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور لمحہ مختصر تھا مگر صدیوں پر محیط محسوس ہوا۔ مجھے احساس تھا کہ شاید یہ قربت ہمیشہ ساتھ نہ رہ سکے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے میری ویران زندگی میں بہار ضرور لٹا دی تھی۔ آج میں پھر اپنے کمرے میں بیٹھا یہ سب لکھ رہا ہوں۔ میری عمر 50 سال ہے مگر دل پہلی بار جوان ہوا ہے۔ مہروز شاید چند دنوں میں چلا جائے گا، مگر اس کی ہنسی، اس کا لمس اور اس کے الفاظ میرے ساتھ رہیں گے، اور اگر کبھی وہ واپس آیا تو شاید ہم وہیں سے بات شروع کریں جہاں چھوڑ گئے تھے، کیونکہ سچی محبت ختم نہیں ہوتی،
صرف وقت کے سپرد ہو جاتی ہے۔ تو میرے کمرے کی دیواروں پر شام کی پرچھائیاں پھیل چکی تھی۔ مہروز گئے ہوئے آج پورے 3 ہفتے ہو چکے تھے، مگر اس کی آواز اب بھی میرے کانوں میں اسی طرح گونجتی ہے جیسے وہ ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگا اور کہے گا، فرید چائے بنائیں۔ اس کے جانے کے دن ریلوے اسٹیشن کی بھیڑ میں میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا، جاؤ اپنے خوابوں کو پکڑ لو۔ مگر جب ٹرین چلی تو میری آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا تھا۔ اس کے بعد میرا گھر پہلے سے زیادہ خالی لگنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی مگر زندگی کہیں اور جا چکی تھی۔ میں صبح دفتر جاتا تو لوگ رسمی انداز میں بات کرتے مگر ان کے چہروں پر وہی سوال ہوتے جو زبان پر نہیں آتے۔ میں نے خود کو کام میں ڈبونے کی کوشش کی مگر شام ڈلتے ہی دل بے قابو ہو جاتا۔ ایک دن اس کا فون آیا۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ نئی یونیورسٹی بہت بڑی ہے، لوگ اچھے ہیں، مگر پھر اچانک اس کی آواز دھیمی ہو گئی اور اس نے کہا، یہاں سب کچھ ہے، بس آپ نہیں ہیں۔ اس جملے نے میرے اندر امید کی ایک نئی شمع جلا دی۔ ہم روز رات کو بات کرنے لگے، کبھی ویڈیو کال، کبھی صرف آواز میں۔ اس کے چہرے کو اسکرین پر دیکھتا تو دل کو سکون ملتا مگر ساتھ ہی ایک کسک بھی جاگتی کہ یہ فاصلہ حقیقت ہے۔ ایک رات اس نے بتایا کہ وہاں ایک ساتھی لیکچرار اس میں دلچسپی لے رہی ہے اور لوگ اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی عمر کے مطابق زندگی کا فیصلہ کرے۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ میرے اندر حسد نہیں بلکہ خوف پیدا ہوا، خوف کہ کہیں میں اس کی راہ میں بوجھ نہ بن جاؤں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مہروز اگر تمہیں خوشی وہاں ملتی ہے تو اسے اپنانے میں دیر نہ کرنا۔ وہ تڑپ کر بولا، آپ کیوں ہر بار خود کو پیچھے کر لیتے ہیں؟ کیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں نے پہلی بار اعتراف کیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سادہ مگر سچی محبت جو کسی قید یا مطالبے کی محتاج نہیں۔ اس رات ہم دونوں دیر تک خاموش رہے، صرف آنسو کی آواز تھی جو فاصلے کے باوجود ہمیں جوڑے ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے مگر افواہیں ختم نہ ہوئی۔ کالج میں کسی نے میرے بارے میں بات پھیلا دی کہ میں اپنی عمر کے خلاف چل رہا ہوں۔ پرنسپل نے مجھے بلا کر محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ میں نے سر جھکا کر سب سن لیا مگر اندر سے ٹوٹتا رہا۔ اسی روز مہروز کا پیغام آیا کہ وہ اچانک چند دن کے لیے واپس آ رہا ہے۔ جب وہ میرے دروازے پر کھڑا تھا تو میں چند لمحے اسے دیکھتے ہی رہ گیا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی سامنے ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھیں نم۔ اس نے کہا، میں بھاگ کر نہیں آیا، میں فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ ہم دونوں دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ اسے وہاں کامیابی مل سکتی ہے مگر سکون یہاں ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھ میں لے کر کہا، میں تمہیں منزل نہیں بنانا چاہتا، تمہارا ساتھ بننا چاہتا ہوں۔ اس لمحے اس نے پہلی بار کھل کر کہا، وہ مستقبل میرے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، چاہے دنیا کو یہ عجیب لگے۔ اس کی آنکھوں میں جو یقین تھا اس نے میرے دل کا خوف کم کر دیا۔ مگر تقدیر یہ شاید ہمیں آسان راستہ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ اگلی ہی دن اسے گھر سے سخت فون آیا۔ اس کے والد بیمار تھے اور اسے فوراً واپس جانا تھا۔ وہ الجھن میں تھا، ایک طرف میں، دوسری طرف اس کا خاندان۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، محبت اگر سچی ہو تو قربانی سے نہیں ڈرتی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے کچھ یاد رکھنا چاہتا ہو۔ جب وہ دوبارہ جانے لگا تو اس بار اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، عزم تھا۔ اس نے کہا، میں واپس آؤں گا، ہمیشہ کے لیے، یا پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں دروازے پر کھڑا اس کی جاتی ہوئی پرچھائی دیکھتا رہا۔ دل میں درد بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی کہ ہم نے خوف کے بجائے سچ کو چنا ہے۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں، شاید اس کے فون کا، شاید اس کے قدموں کی آہٹ کا، مگر اس بار میرا انتظار کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہے، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ محبت عمر سے نہیں ہارتی، صرف ہمت سے جیتی ہے۔ اور اگلا امتحان شاید ہمیں فیصلہ کن موڑ پر لے جائے گا، جہاں یا تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے یا پھر تقدیر ہمیں نئی آزمائش میں ڈال دے گی۔ میرے دل کی کیفیت پہلے سے کہیں زیادہ بے چین ہے۔ مہروز اپنے شہر واپس جا چکا تھا اور اس کے والد کی بیماری نے اسے اچانک ذمہ داریوں کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ شروع کے چند دن اس کے فون باقاعدگی سے آتے رہے۔ وہ اسپتال کی باتیں کرتا، اپنے والد کے کمزور ہاتھوں کا ذکر کرتا اور ہر گفتگو کے آخر میں دھیرے سے کہتا، میں آپ کو بھولا نہیں ہوں۔ مگر پھر وقفے بڑھنے لگے، کبھی ایک دن، کبھی 2 دن،
اور میں ہر گھنٹی پر چونک جاتا۔ رات کو سوتی ہوئے موبائل اپنے قریب رکھتا جیسے اس کی آواز ہی میرا سہارا ہو۔ کالج میں اب افواہوں کی جگہ خاموش نظریں تھی۔ لوگ شاید سمجھ گئے تھے کہ میرا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ ایک شام اس کا پیغام آیا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں وہ تمام لمحے گھومنے لگے جب اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا، جب اس نے کہا تھا کہ میں اس کی طاقت ہوں، اور اب تقدیر ہمیں ایک اور موڑ پر لا کھڑا کر رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے اسے فون کیا۔ اس کی آواز میں تھکن تھی مگر جذبہ بھی۔ اس نے کہا، میں کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، مگر ابو کی حالت دیکھ کر کمزور پڑ جاتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح اترتے گئے، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اگر تمہیں لگے کہ یہی صحیح ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے باری سانس لے کر کہا، آپ ہمیشہ خود کو کیوں قربان کر دیتے ہیں؟ میں مسکرا دیا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاید محبت کا اصل امتحان یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو آزاد چھوڑ سکیں۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ اس کے والد کی طبیعت اچانک مزید خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز نے زیادہ امید نہیں دلائی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اس رات میں نے پہلی بار شدت سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے ہے تو اسے بچا لے۔ چند دن بعد اس کا فون آیا مگر اس بار اس کی آواز بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے فون پر اس کی سسکیاں سنی اور میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا مگر حالات اور فاصلے آڑے آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ گھر والے اب مزید زور دے رہے ہیں کہ وہ جلد شادی کر لے تاکہ گھر سنبھل جائے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیے اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ شاید یہی وقت تھا جب مجھے اپنی محبت کی سچائی پرکھنی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو اپنے دل کی سنو، اگر نہیں تو میں تمہیں بدوا نہیں دوں گا۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر جواب دیا، میں جلد فیصلہ کروں گا، مگر ایک بات جان لیں، میں نے آپ کے ساتھ جو محسوس کیا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ اس کے یہ الفاظ امید بھی تھے اور خوف بھی۔ کالج کی چھٹی کے بعد میں خالی گھر میں بیٹھا اس کی یادوں کو سمیٹتا رہا۔ ہر کونے میں اس کی ہنسی کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ میں نے سوچا شاید محبت کا مطلب ساتھ رہنا نہیں بلکہ سچ کو قبول کرنا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ 3 دن تک اس کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ میرا اضطراب بڑھتا گیا اور پھر چوتھے دن شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میروز کھڑا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ دائرے مگر نگاہوں میں عجیب سا عزم۔ اس نے اندر قدم رکھا اور بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ تھام دیا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، مگر آپ کو سچ جاننے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ میرے ساتھ رہنے آیا تھا یا ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے؟ اس کی آنکھوں میں جو راز تھا وہ آنے والے لمحوں میں ہماری قسمت بدلنے والا تھا۔ کیا اس نے محبت کو چنا یا قربانی کو؟ اگلی قسط میں سچ سامنے آئے گا۔ کہانی جاری ہے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک اور اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔